وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، وَإِذْ اور جب قالت کہا طائفتن ایک گروہ نے منہم ان میں سے، پچھلی آیات کا مضمون اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ جنگ احزاب کے موقع پہ اللہ تعالیٰ منافقوں کے کردار پہ تبصرہ فرما رہے ہیں۔ جب ہر طرف سے لشکر چڑھ دوڑے مدینہ پہ تو منافقوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ تو سارے کے سارے دھوکہ تھے۔ خوف اور گھبراہٹ کا، آزمائش اور ابتلاء کا اتنا شدید وقت تھا کہ جو منافق تھے، جھوٹے تھے اپنے ایمان میں، ان کا جھوٹ بھی نکھر کے واضح ہو گیا، اور جو لوگ اپنے ایمان میں سچے تھے اور جانثار صحابہ کرام تھے ان کا ایمان بھی واضح ہو گیا۔ اسی سے متعلق مضمون اس آیت میں بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہی منافقوں میں سے ایک گروہ نے یہ بات کہی، یا اہل یثرب، یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی اس وقت تک اس کا نام یثرب تھا، اور مدینہ جانے کے بعد اس کا نام مدینہ رکھ دیا گیا۔ ویسے مدینہ ہر شہر کو کہتے ہیں، لیکن المدینہ وہی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گیا۔ اس وقت منافقوں نے یہ کہا کہ یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، لا مقام نہیں ہے کوئی مقام، کوئی جگہ ٹھہرنے کی، لکم واسطے تمہارے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے ٹھہرنا ناممکن ہے، تمہارے لیے ٹھہرنا اب مناسب نہیں ہے۔ فرجعوا، ارجعوا کون سا فعل ہے؟ امر ہے۔ ارجع کیا معنی؟ واپس لوٹ جا۔ ارجعوا واپس لوٹ جاؤ۔ اے مدینے والو، اے یثرب والو، اب یہاں کافروں کے مقابلے میں ٹھہرنے کی ہمارے اندر سکت نہیں، ہمارے پاس کافروں کا مقابلہ کرنے کی قوت نہیں، کافروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں، لہٰذا اپنے آپ کو بچاؤ اور مدینہ واپس چلے جاؤ۔ یہ ان کی بات ذو معنی تھی اس اعتبار سے کہ جو سچے اور مخلص مسلمان تھے انہیں تو وہ اس کے ظاہری الفاظ کے مفہوم سے دعوت دیتے کہ بھائی اب ہر طرف سے کافر چڑھ دوڑے ہیں اور بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، ان کا مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، لہٰذا اچھی بات یہی ہے کہ مدینے واپس چلے جائیں اور کافروں سے مقابلہ نہ کریں اور اپنے آپ کو بچائیں، اپنی جانیں بچائیں۔ لیکن جو ان کے منافق ساتھی تھے ان سے یہ بات کہنے کا مطلب یہ تھا اس کے باطنی مفہوم کے اعتبار سے کہ اسلام کا نام لے کے اسلام میں داخل ہو کے تم نے کیا مصیبت ڈالی اپنے آپ کو، فرجعوا اپنے پرانے دین پہ پلٹ جاؤ اور اس مصیبت سے جان چھڑاؤ۔ یہ جو توحید کا چکر اور صداقت کا چکر اور نبوت اور رسالت اور یہ جو باتیں ہیں ان سے جان بچاؤ اپنی، جان چھڑاؤ اپنی، اور واپس اپنے آبائی دین پہ چلے جاؤ، تاکہ یہ سارے عرب سے جو ہم نے لڑائی مول لے لی ہے، جو کشمکش شروع ہو گئی ہے، یا یہ جو لڑائی جھگڑا اور جنگیں شروع ہو گئی ہیں، ان سے جان چھوڑے کسی طرح، امن سے رہیں، سلامتی سے رہیں۔ یہ امن اور سلامتی جو ہے یہ ویسے تو بڑا پیارا ہے، اسلام بھی امن اور سلامتی ہی چاہتا ہے، لیکن یہ اسلام اور کفر کی کشمکش جو ہے نا، یہ تو ایسی ہے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ اگر جو آدمی اس اعتبار سے امن اور سلامتی سے رہنا چاہتا ہے کہ کافروں کی باتیں مان کے اور کافروں کی اطاعت اور پیروی کر کے تو امن اور سکون سے رہیں، اسے چاہیے کہ وہ سیدھا سیدھا ویسے ہی کافر ہو جائے، کافروں کے ساتھ اتحاد کر کے دوستی کر کے امن اور سلامتی جو چاہتا ہے وہ اس کو ویسے ہی کافر ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ کفر اور اسلام میں دوستی ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہے کفر اور اسلام میں دوستی کا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں نہ اس کی بندگی کروں گا نہ کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو، نہ تم اس کی بندگی کرو گے
کرو گے نہ کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین, تمہارا راستہ الگ ہے, میرا راستہ الگ ہے. دونوں کا اکٹھے ہونے کا, دوستی کا, تعاون کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو بات بیوقوف مسلمان ہیں جن کے ذہنوں میں یہ بات ہے جی امن اور سلامتی اور دوستی اور اتحاد, ورنہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کبھی وفادار نہیں ہو سکتا کافر کا, خواہ کتنا ہی تعاون کرے صدر پاکستان کا, لیکن ان کے دل میں یہ موجود ہے کہ ISI جو ہے وہ امریکہ کی مخالف, جو اس کے نیچے سپاہی ہیں, جو جرنیل ہیں, جو مسلمان ہیں, پاکستان کے عوام ہیں, وہ دشمن ہیں امریکہ کے, وہ مسلمانوں کے وفادار نہیں ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور دوسرا اس کا منکر ہے, اس کا انکار کرنے والا ہے. دوستی اور اتحاد کس بات کا؟ ممکن ہی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہی بات منافقوں نے کہی کہ یہ ہمارا اس دین پہ رہنا جو ہے اب یہ ممکن نہیں ہے. اگر جان اپنی بچانا چاہتے ہو, امن سے رہنا چاہتے ہو, آشتی سے رہنا چاہتے ہو, تو اچھا یہی ہے کہ اپنے پرانے دین پہ پلٹ جاؤ, کافروں کے ساتھ مل جاؤ, دوستی کر لو کافروں سے, جانیں بچ جائیں گی. فرجعوا ویستأذن فریق ویستأذن, اس کا مادہ کیا ہے؟ الف زال نون اذن. اذن کا معنی اجازت. یستأذن یہ ویسے تو مضارع کا فعل ہے. مضارع میں جب سین اور تا کا اضافہ ہو جائے تو اس میں طلب کے معنی آ جاتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے یستأذن اذن طلب کرنا. یستأذن صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. واحد کا صیغہ ہے, فریق کے لیے استعمال ہوا واحد کا صیغہ, فریق کی وجہ سے. فریق ایک ہے, جماعت منافقوں کی, گروہ منافقوں کا یا پارٹی منافقوں کی. یستأذن فریقن, ایک فریق, ایک گروہ یا ایک جماعت اجازت طلب کرتی تھی, اذن حاصل کرتی تھی, منہم النبی, منہم ان میں سے, منافقوں میں سے. کچھ منافق ایسے تھے جنہوں نے یہ بات کہی کہ اپنے دین سے واپس پلٹ جاؤ اور ان کے ساتھ مل جاؤ, اتحاد کرو, دوستی کرو, جانے بچاؤ. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ, بنو قریظہ نے بھی غداری کی ہے, وہ بھی اب ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل گئے, ادھر سے کافر بھی چڑھ آئے, مشرک بھی چڑھ آئے, یہودی بھی ہمارے ملیا میٹ کرنے کے لیے سامنے آ گئے ہیں, سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, تو ہمارے گھر تو ادھر بنو قریظہ کے محلے کی طرف ہیں, اور ہماری عورتیں ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے گھر غیر محفوظ ہو گئے, تو یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اپنے گھروں کی جا کے حفاظت کریں. اس بات کی اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اجازت طلب کرنی شروع کر دی. مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے جہاد سے جان بچ جائے. بڑا یہ مرحلہ جو ہے نا, یہ نمازیں پڑھ لینا بڑی آسان ہے, اگرچہ ہمارے لیے وہ بھی مشکل ہیں. زکوٰۃ دینی بڑی آسان ہے, حج کرنا بڑا آسان ہے. یہ آپ اگر کبھی پڑھیں بیت عقبہ ثانی تو آپ کو پتہ چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 آدمی آئے تھے بیت عقبہ ثانی کے لیے. حج کے موقع پہ 72 آدمی, پہلی بیت عقبہ جو تھی اس میں 6 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی, اور 6 آدمیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دے کے مدینہ منورہ بھیج دیا, اور اگلے سال 72 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے حج کے موقع پہ. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت لیا انہوں نے کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ پہ ہم لوگ آپ کا انتظار کریں گے, آپ تشریف لائیں, ہم بیعت کے لیے حاضر ہوئے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن چچا تھے. بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب جو تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانے کے باوجود حفاظت کی. قبائلی خاندان اور قبائلی سسٹم تھا, اپنے قبیلے کے جو افراد تھے ان کو کافروں کے حوالے کرنا بڑی توہین سمجھتے تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح حفاظت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت کے لیے جانے لگے تو چچا ساتھ ہو گیا کہ بھتیجے میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا, پہلے میں خود دیکھوں گا کہ وہ آدمی کہتے کیا ہے, ان کا جذبہ کیسا ہے, تمہیں کس نیت سے وہ لے کے جانا چاہتے ہیں. حج کے موقع پہ یہ منا کے جو ایام تشریق ہیں ان میں صحابہ کہتے ہیں کہ رات جب پڑ گئی تو ہم سو گئے دوسرے لوگوں کے ساتھ,
ایک تہائی رات جب گزری تو ہم ڈرتے ڈرتے اس طرح سے اپنے بستروں سے نکلے جس طرح چڑیا اپنے گھونسلے سے سمٹ کے نکلتی ہے، کہیں کوئی کسی کو خبر نہ ہو جائے یا کسی چیز کی آواز کی وجہ سے لوگ جاگ نہ جائیں۔ بڑے ڈرتے ڈرتے ہم لوگ نکلے اور اس مقام پہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے تھا اکٹھے ہوں گے، وہاں سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، 72 آدمی تھے۔ اور بیعت سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 72 آدمیوں سے یہ بات کہی کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں عزت سے بیٹھے ہیں، محفوظ ہیں، انہیں ان کی جان کا خطرہ نہیں، ہم ان کی جان کی حفاظت کرنے والے ہیں، انہیں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ اگر تم ان کو ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں پشیمانی ہو تمہیں یا ہمیں۔ یہ بات یاد رکھو کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے جانا ہے تو سارے عرب کی تلواروں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، سارا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ یہ بات سوچ سمجھ کے ان کے ہاتھ میں بیعت کرو اور ان کو لے کے جاؤ۔ اوس اور خزرج کے سردار اکٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے مال برباد ہو جائیں، ہمارے سردار قتل ہو جائیں، ہمارے اوپر سارے عربوں کی تلواریں ٹوٹ پڑیں، ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی اولادوں کی جس طرح ہم حفاظت کریں گے ویسے ہی ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اور اتنا بڑا خطرہ مول لینے کے بعد انہوں نے بھی پوچھا یا رسول اللہ، ہم آپ کی بیعت کر رہے ہیں، ہمیں ملے گا کیا؟ بات تو بڑی کھری کھری ہونی چاہیے سودے میں کہ ہم آپ کی بیعت کر رہے ہیں اپنی جانوں کے بدلے میں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے جس طرح اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جانیں لٹا دیں گے، مال لٹا دیں گے، اپنے سردار ذبح کرا دیں گے، قربان ہو جائیں گے، سارا کچھ، لیکن آپ سے ہمیں ملے گا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیے، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کرنے لگے تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے جو چھوٹی عمر کا نوجوان تھا حضرت سعد بن زرارہ ان کا نام تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے پھر روک لیا، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کہنے لگے کہ دیکھو ابھی بیعت نہ کرو، ہاتھ پھر روک لیا، کہنے لگے کہ دیکھو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کرنی ہے تو اچھی طرح ہوش سے اور ٹکانے سوچ سمجھ کے کرو، ایسے نہ ہو کہ کل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار چھوڑ دو، اپنا گھر بھی چھوڑ کے آئے اور وہاں بھی تم ان کو بے سہارا چھوڑ دو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کرنی ہے، اپنا سب کچھ گھر بار قربان کرنا ہے تو بیعت کرو، ورنہ آج ہی رہنے دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ ہم آپ کی بیعت کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت فرمائے، آپ کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے دے تو آپ ہمیں چھوڑ کے پھر مکے واپس چلے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری جو زندگی ہے اب تمہارے ساتھ ہے، میرا خون تمہارا خون ہے، تمہاری آبادی میری آبادی ہے، تمہاری بربادی میری بربادی ہے، جہاں تم ہو وہاں میں ہوں، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بیعت نمازوں پہ نہیں ہوئی، نمازیں پڑھنے میں کیا تکلیف ہے؟ بیعت زکوٰۃ پہ نہیں ہوئی، بیعت حج اور عمرے پہ نہیں ہوئی، بیعت تو ہوئی ہے جان دینے پہ۔ سب سے مشکل مرحلہ ہے، سب سے کڑا امتحان ہے انسانوں کے ایمان کا، اور اس کا یہ پہلے ہم بھی پڑھتے تھے، قرآن میں بھی پڑھتے تھے اور تاریخ میں بھی، لیکن جو مشاہدہ اب اپنی آنکھوں سے کیا ہے کہ واقعی یہی ایک امتحان ہے انسان کے ایمان کا، وہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ کتنے انسان لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیا ہے انہی چند سالوں میں، تھوڑے سے عرصے میں۔ ہاں جی اتحاد کر لو، دوستی کر لو، امن سے رہنا چاہیے، یہ بھی دہشت گردی ہے، وہ بھی دہشت گردی ہے، ایسے خواہ خواہ مصیبت ڈالی ہوئی ہے۔ یہ مصیبت جو ہے یہ تو جس دن شیطان نے کہا تھا کہ میں اس کو نہیں کروں گا، سجدہ نہیں کروں گا یا اللہ، اور اس کو گمراہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، پیغمبر آئے ان کا انکار کیا، ان کے ساتھ آزمائشیں اور مصیبتیں تکلیفیں اور ان کے ساتھ مقابلہ جنگیں سب کچھ ہوتا رہا، یہ تو قیامت تک ہوتا ہی رہنا ہے۔ جو منافق ہیں وہ اسی طرح غداری بھی کرتے رہیں گے، جو ایماندار ہیں وہ جانیں بھی قربان کرتے رہیں گے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، نہ اہل ایمان کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، نہ غداریوں کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، اور نہ ہی کافروں کے کفر کا معاملہ ختم ہونے والا ہے۔
اور اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو منافق تھے انہوں نے اجازت طلب کرنی شروع کر دی اس موقع پہ کہ ہمیں تو یا رسول اللہ بال بچے جو ہیں وہ بھی غیر محفوظ ہیں، گھر بار غیر محفوظ ہیں، لہٰذا ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم واپس چلے جائیں اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کی جا کے حفاظت کریں۔ یقولون، وہ انہوں نے کہا، وہ کہتے تھے، انا بے شک بیوتنا، ہمارے گھر عورتن غیر محفوظ ہیں، عورتن غیر محفوظ، بے پردہ ہے، ان کی حفاظت مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات پہ تبصرہ فرمایا صرف 2 لفظوں میں ہی، اور وہ تبصرہ اس وقت کے منافقوں کے لیے نہیں، ہر زمانے کے منافقوں کے لیے تبصرہ یہی ہے۔ وہ تبصرہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، وما ہی بعورتن، ہیا کی ضمیر کس کے لیے؟ بیوت کے لیے۔ وما ہی بعورتن، اصل حقیقت یہ ہے کہ گھر غیر محفوظ نہیں تھے، گھر بے پردہ نہیں تھے۔ ان یریدون الا فرارا، ان یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے۔ ان یریدون، نہیں ارادہ تھا ان کا، الا مگر فرارا، فرار کا، جہاد سے بھاگنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری ان کا جو نفاق تھا اس کو ظاہر کر کے رکھ دیا مسلمانوں کے سامنے اور اہل ایمان کے سامنے کہ ان سے حوصلہ شکنی نہ کرنا، تمہارے حوصلے پس نہ ہو ان منافقوں اور غداروں کی باتوں سے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، سچے ایمان والے ہیں، انہیں اپنے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے، وہ اپنے ایمان پہ قائم رہیں۔ یہ جو منافق باتیں کرتے ہیں یہ ان کی باتوں میں حقیقت نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ تو میدان جہاد سے بھاگنا چاہتے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے۔ باقی آدمی کہتا رہے جی میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میں سید ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، باقاعدگی سے روزے رکھتا ہوں، ساری باتیں، پھر جب جہاد کیا نہیں، عملاً جہاد سے بھاگ گیا، جی ہم نے جانیں بچا لی، اپنی بچا لیا اپنے آپ کو۔ اللہ تو چاہتا یہ ہے کہ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جان قربان کون کرتا ہے۔ تم کہتے ہو بچا لیا، بچانا تو مطلوب ہی نہیں ہے۔ جب مقابلہ آ جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقابلے کی تمنا نہ کرو، کافروں سے لڑائی کی تمنا نہ کرو، لیکن جب کافر لڑائی مسلط کر دے پھر نہ بھاگو۔ جب لڑائی سر پہ آ جائے تو پھر بچانے کا راستہ نہیں ہے۔ پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا کبائر میں سے کبیرہ گناہ شرک ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ میدان جنگ سے آدمی بھاگ جائے، فرار کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ منافقوں نے یہ جو بات کہی کہ یا رسول اللہ بنو قریظہ نے غداری کی، انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا، اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے بات ارشاد فرمائی کہ ما ہی بعورہ، وہ غیر محفوظ نہیں ہے، اس لیے کہ جب ایسا موقع آ جائے غدار جو ہیں وہ غداری کریں، تب بھی جو فوج ہے یا لشکر ہے اس کے افراد کا یہ کام نہیں کہ وہ ذاتی طور پہ الگ الگ اپنی حفاظت کا انتظام کریں۔ یہ ذمہ داری تو فوج کے سپہ سالار کی ہے، امیر المومنین کی ہے، یا جو صدر ہے، یا جو وزیر اعظم ہے، یا جو بھی حکومت کا سربراہ ہے، یہ ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ سوچے کہ حفاظت کس طرح کرنی ہے لشکر کی، یا لشکر کے جو بال بچے ہیں یا اپنے گھر بار ہیں ان کی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ یہ تو ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ فرمائیں، وہ اس بات پہ غور و فکر کریں کہ جو میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ساتھی جان سار صحابہ کرام، ان کے گھر بار کا معاملہ جو ہے اس کی حفاظت کس طرح۔ اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ پوچھا کہ اگر تم لوگ راضی ہو جاؤ تو میں بنو غطفان جو بڑا ہی لالچی قبیلہ ہے اور بڑے جنگجو لوگ ہیں، ان کو مدینہ کی 1/3 کی پیداوار دے کے تو راضی کر لوں، اور ان کو اس لشکر سے یا اتحاد سے الگ کر دیا جائے، اس اتحاد کو توڑ پھوڑ دیا جائے اور تحفظ کی شکل پیدا کی جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز اسی لیے سوچی کہ ذمہ داری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی گھروں کو بچانا، مدینے کا تحفظ، عورتوں کا تحفظ، بچوں کا تحفظ جو ہے وہ سپہ سالار کا کام ہے، تمہارا ایک ایک فرد کا یہ کام نہیں کہ جاؤ جی میرا گھر جو ہے وہ غیر محفوظ ہے تو میں جا کے اپنے گھر بچا لوں، باقی گھر تباہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے تو سارے بستی کا اور سارے شہر کا تحفظ کرنا ہے، اور تم کہہ رہے ہو جی اپنے اپنے گھر کا یا میری بچے اور میری بیوی۔
اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ما ہی بعورہ، یہ غیر محفوظ گھروں کے غیر محفوظ ہونے والی بات درست نہیں. اصل بات یہ ہے کہ یریدون الا فرارا، یہ لوگ جنگ سے، جہاد سے فرار کرنا چاہتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقوں کے جو دل میں چھپے ہوئے مرض تھا یا کوڑ تھا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اظہار فرما دیا اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے باہر کر دیا. فرمایا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ، اور اگر دخلت کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول ہے. دخلت داخل ہوں، داخل کیے جائیں، علیہم اوپر ان کے. دخلت واحد مؤنث کا صیغہ ہے، مراد ہے لشکر پورا. یعنی اگر کافروں کا، مشرکوں کا پورے کا پورا لشکر جو ہے دخلت علیہم، داخل ہو جائے اوپر ان کے. کن کے اوپر؟ منافقوں پہ. اگر جو لشکر باہر سے آئے ہیں کافروں کے، مشرکوں کے، اگر وہ کسی نہ کسی طرح خندق کو عبور کر کے مدینے کے اندر داخل ہو جائیں، من اقطارہا، اقطار کا واحد قطر. قطر کسے کہتے ہیں؟ دائرے کے کوئی بھی دو کنارے ملانے والی لائن جو ہے اس کو قطر کہتے ہیں، اور قطر کی جمع ہے اقطار. اقطار کا معنی کنارے، سمت. من اقطارہا، ہا کی ضمیر مدینہ منورہ کے لیے. اقطارہا، مدینہ منورہ کے اطراف سے، مدینہ منورہ کی مختلف سمتوں سے اگر کافروں کا لشکر داخل ہو جائے مدینہ میں، علیہم، ان کے ساتھ، ان کے اوپر یعنی منافقوں کے اوپر. ثم، پھر، سوئلو، کون سا فعل ہے سوئلو؟ ماضی مجہول ہے اور صیغہ جمع مذکر غائب کا. سوئلو کیا معنی؟ پھر سوال کیے جائیں. کون سوال کیے جائیں؟ منافق. منافقوں سے مطالبہ کیا جائے، منافقوں سے درخواست کی جائے، الفتنہ، کس بات کی؟ کہ فتنہ پیدا کرو ان میں، مسلمانوں کے اندر فتنہ کھڑا کرو. فتنے سے مراد یہاں قتال ہے کہ مسلمان مردوں کو قتل کرو، ان کے بچوں اور عورتوں کو ذبح کر دو. اگر کافر جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے مدینے کی مختلف سمتوں سے اندر داخل ہو جائیں تو ان منافقوں کا یہ حال ہے کہ کافر ان منافقوں سے یہ کہیں کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو اور عورتوں بچوں کو ذبح کرو. سوئل الفتنہ، ان سے مطالبہ کیا جائے، ان سے درخواست کی جائے، سوال کیا جائے فتنے کا کہ مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنا ہے، مسلمانوں کو ختم کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں لَأَتَوْهَا، تو یہ منافق کیا کریں؟ اتو، آ جائیں، ان کی اس ریکویسٹ کو قبول کر لیں کہ ہاں ہمارا کندھا حاضر ہے، مارو ان کو، افغانیوں کو. لَأَتَوْهَا، وہ اس ریکویسٹ کو قبول کر لیں، آئیں اس کو. ہاں کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ ان کا جو مطالبہ ہے اسے قبول کر لیں کہ ہاں جی مارو انہیں لیکن ہمیں کچھ نہ کہو. منافق جو ہیں وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنا کندھا مہیا کر دیں گے کہ مسلمان بچوں کو، مردوں کو اور ان کے عورتوں کو ذبح کر لو، کرنا چاہتے ہو تو، لیکن ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ اتحادی ہیں، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں کچھ نہ کہو. کیسی اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں بتا دی ہیں کہ 100% اس طرح منطبق ہوں گی کہ انسان اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون مخلص ہے، کون منافق ہے. ایسی صحیح تصویر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے اور اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی رد و بدل یا ترمیم کی تو اللہ کو کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی کہ ہاں یہاں پہ یہ لفظ لکھا جاتا تو شاید زیادہ اچھی بات بنتی یا زیادہ اچھی سمجھ آتی. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ساری تصویر کشی کر دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات کے حوالے سے کہ قیامت تک انسان اس کو اگر پڑھے اور شعور سے کام لے اور اس کو مطالعہ کرتا رہے. اسی لیے تو کہتے ہیں جی مولویوں کے ہاتھ میں حکومت، اس لیے مولویوں کا قصور یہی ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں. مولویوں کے کوئی 10 ہاتھ تو نہیں ہیں، یا ان کو اللہ نے دماغ کوئی 4 تو نہیں دیے ہوئے ایک سر میں
مولویوں سے ڈرتے صرف اس لیے ہیں کہ مولوی دھوکہ نہیں کھائیں گے، مولویوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ حضرت عمر سیاسی دن بھی کافر ڈرتے تھے، اتنی فراست تھی حضرت عمر کی، اتنی فراست تھی کہ ایک دفعہ حضرت ابو حذیفہ سے پوچھا حضرت عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں، حضرت ابو حذیفہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے بارے میں بتایا ہوا تھا راز کے طور پہ کہ یہ بندے جو ہیں یہ منافق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک دفعہ حضرت ابو حذیفہ سے کہا کہ ابو حذیفہ مجھے صرف یہ بتا دو کہ جو میں نے اپنے گورنر مقرر کیے ہوئے ہیں مختلف ملکوں میں یا ریاستوں میں، اور وزراء اور مشیر اور بنائے ہوئے ہیں، اپنے اعمال ہیں میرے، ان میں کوئی آدمی منافق تو نہیں ہے؟ ظاہر ہے حضرت حذیفہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کے طور پہ یہ بات بتائی ہوئی تھی، یہ تو نہیں بتا سکتے تھے کہ فلاں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے صرف ہاں یا نہ کہہ دو، یہ نہ بتاؤ مجھے کہ کون سا ہے، میں تو اسے نام نہیں پوچھتا کہ مجھے نام بتاؤ اس کا، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ جو میں نے اعمال مقرر کیے ہوئے ہیں ان میں کوئی منافق تو نہیں جو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک آدمی ہے جو آپ کے اعمال ہیں، گورنر ہیں یا وزراء وغیرہ ہیں، ان میں ایک آدمی ہے جو منافق ہے جس کو آپ نے عامل مقرر کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں قربان جاؤں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست پہ اگلے دن وہی آدمی معزول کر دیا حضرت عمر نے، ایک ہی آدمی کو معزول کیا اور وہی منافق تھا۔ مولویوں سے ڈرنے والی بات جو ہے وہ تو یہ قرآن ہی ہے کہ مولویوں نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن نے ساری باتیں کھول کھول کے واضح کر دی ہیں، لیلھا کنہارھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین کا راتیں بھی ایسی روشن ہیں جس طرح دن چڑھا ہوا ہے، دن کی طرح روشن ہے اس میرے دین کی راتیں بھی۔ مولوی دھوکہ کیسے کھائیں؟ مولوی دھوکہ اس وقت کھائیں جب یہ کہیں جی یہ قرآن جھوٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا اس قرآن کو پڑھتے نہ ہوں۔ جو قرآن کو پڑھنے والا آدمی ہے وہ کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا کہ بچا لیا یا یہ کر دیا وہ کر دیا، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں یا سید ہوں، یہ اور باتوں سے دھوکہ کس کو دیتے ہیں؟ قرآن اگر اپنا ایمان قائم رکھنا ہے تو قرآن کو پڑھیں، قرآن نہیں پڑھیں گے ایمان ضائع ہو جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان منافقوں کو، حالانکہ یہ بات منافقوں نے کہی تو نہیں، نہ یہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی بات بتا دی کہ یہ منافق جو ہیں یہ بے ایمان ہیں، اپنے ایمان میں سچے نہیں ہیں، اور یہ اتنے دشمن ہیں مسلمانوں کے، غدار اور منافق، کہ اگر انہیں موقع مل جائے مدینہ میں داخل ہونے کا کافروں کو اور یہودیوں کو اور مشرکین کو، اور کافر ان کو دعوت دیں منافقوں کو کہ مارو انہیں، وہ خود اپنے بھائیوں کو ماریں گے۔ استغفر اللہ۔ افغانستان میں بھی اور یہ صرف ایک موقع کی بات نہیں ہے کہ شمالی اتحاد جو ہے انہوں نے ڈالر لیے اور غداری کی اور اپنے مسلمان بھائیوں کو مروایا، سب کچھ کیا، بلکہ تاریخ میں آپ جتنی بھی مثالیں دیکھیں، سلطان ٹیپو کے ساتھ کیا ہوا، سراج الدولہ کے ساتھ کیا ہوا، تحریک شہیدین کے ساتھ کیا ہوا، کتنی زبردست تحریک تھی شہیدین۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی تحریک کے بعد، صحابہ کرام کی جماعت کے بعد، خالص ترین اس خطے کے بارے میں، ویسے پوری دنیا میں بے شمار تحریکیں ہوں گی اللہ کے دین کے لیے قربانیاں کرنے والے، لیکن اس خطے میں جتنی مخلص تحریک شہیدین تھی، اس سے پہلے کبھی ایسی تحریک نہیں چلی، لیکن وہ تحریک بھی غداری کی نظر ہوئی، منافقوں کی نظر ہوئی۔ لَعَطَوْهَا، تو وہ اس کو قبول کر لیں، وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، وَمَا لَبِسَ کا معنی کم لبستم فی الارض، کیا معنی کتنی دیر تم زمین میں زندہ رہے، ٹھہرے رہے۔ ما تلبسوا، تو منافق نہ ٹھہرتے نہ رکتے، بہا، ساتھ ان کے، ساتھ کافروں کی جماعت کے، الا مگر یسیرا، لمحہ بھر کے لیے بھی، معمولی سا بھی نہ رکتے۔ یسیرا کا معنی ہوتا ہے بڑا آسان، معمولی، ہلکا سا۔
اللہ فرماتے ہیں کہ ہلکا سا تأمل بھی نہ ہوتا انہیں کہ ہمارے تو ان کے ساتھ پرانے تعلقات ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، ان کے بال بچوں سے، ان کے گھر بار سے ہمارے رشتہ داریاں ہیں، قرابت داریاں ہیں، کنبہ قبیلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ منافق اپنے دل سے اتنے دشمن ہیں مسلمانوں کے کہ معمولی سا تأمل بھی نہ ہوتا مسلمانوں کو قتل کرنے میں اور ان کے عورتوں اور بچوں کو ذبح کرنے میں۔ اپنے ہی بھائیوں کو کافروں کے ساتھ مل کے ذبح کر دیتے، قتل کر دیتے، ختم کر دیتے انہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کانو تھے آہدو، کون سا فعل ہے آہدو؟ ماضی ہے جو ہم ذکر غیب کا صیغہ ہے۔ آہدو انہوں نے وعدہ کیا، انہوں نے عہد کیا اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، کون سے موقع پہ؟ جنگی احد کے موقع پہ، جب منافق جو تھے وہ الگ ہو گئے۔ ویسے بدر میں بھی چند ایک صحابی تھے جو کسی وجہ سے بدر میں شریک نہیں ہو سکے، تو انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمیں جنگ میں جہاد میں شریک نہ ہونے کا اتنا افسوس ہے کہ اللہ نے اگر کبھی دوبارہ موقع دیا تو پھر اللہ دیکھے گا کہ ہم کیسے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑاتے ہیں۔ اور واقعی انہوں نے اپنی بات سچی کر دکھائی۔ حضرت انس بن نضر کے بارے میں جنگی احد میں ہی، اور وہ ان کے بھائی تھے، ان بھتیجے انس بن مالک، وہ کہتے تھے کہ یہ آیت جو ہے یہ ہمارے چچا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو آگے آیت آ رہی ہے۔ تو ان کے بارے میں یہی ہے کہ جب یہ افواہ ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو سارے صحابہ مایوس ہو کے بدل ہو کے بیٹھ گیا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے، اب کس کے لیے جانیں دینی ہیں، کس کے لیے جہاد کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے۔ اب ایک تو فکر یہ تھی، اور دوسری سوچ یہ تھی حضرت انس بن نضر کی، جب دیکھا صحابہ کرام کو کہ ہمتیں توڑ کے اس طرح بیٹھ گئے ہیں تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی تلوار لی ہاتھ میں، اور لوگوں نے پوچھا کدھر جاتے ہو آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گیا۔ کہنے لگے کہ جس بات پہ اللہ کے رسول شہید ہوئے ہم بھی اپنی جانیں اس بات پہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور واقعی جا کے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کہنے لگے کہ مجھے اس پہاڑ کی دوسری طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جان قربان کر دی اپنی۔ اس کے بارے میں اور احد کے موقع پہ بھی وہ جو منافق تھے، غدار تھے، جو 300 کے قریب ساتھی اپنے لے کے الگ ہو گئے احد کے موقع پہ، انہوں نے بھی دکھاوے کی باتیں کی۔ او ہو جی ہمارا تو چانس مس ہو گیا، ہمیں تو موقع نہیں ملا، ہمیں تو غلطی لگ گئی، لیکن آئندہ کبھی ایسا ہوا تو پھر ہم ضرور لڑیں گے، پھر ہم ضرور شریک ہوں گے آپ کے ساتھ۔ انہوں نے بھی ایسی دھوکے دینے والی اور مسلمانوں کو فریب دینے والی باتیں کہیں۔ اس کا اللہ نے ذکر کیا کہ یہ جو منافق ہیں وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ، یہ اس سے پہلے اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں، من قبل اس سے پہلے، لا یولون، واللہ کا معنی پھر جانا، لا یولون نہیں پھریں گے۔ اللہ سے وعدہ اس بات کا کر چکے کہ آئندہ جہاد سے، میدان جنگ سے کبھی نہیں بھاگیں گے، پھریں گے نہیں، ادبار ایڑیوں کے بل، پیٹھ پیچھے، یعنی کبھی بھی مسلمانوں سے یا میدان جنگ سے یا جہاد سے فرار نہیں ہوں گے، بلکہ دوسرے مسلمانوں کے شانہ بشانہ جہاد میں حصہ لیں گے، جنگ کریں گے۔ یہ اس سے پہلے اللہ سے وعدہ کر چکے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، وَكَانَ اور ہے یا تھا، عہد اللہ سے کیا ہوا وعدہ، مسئولاً سوال کیا جانا۔ اللہ سے جو وعدہ بندہ کر لیتا ہے اللہ تو اس کے لیے موقع لے آتے ہیں دنیا میں ہی کہ میرے ساتھ اس نے وعدہ جھوٹا کیا یا سچا کیا، اور اللہ کو وقت لاتے کوئی دیر نہیں لگتی۔ اللہ کو آزمائش لاتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مجھ سے وعدہ کر لیتا ہے کہ ہاں یا اللہ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ آئندہ میں ایسا کروں گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں اس کا امتحان لے لیتے ہیں کہ تم نے اپنا وعدہ سچا کیا یا جھوٹا کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ منافقوں نے بھی وعدہ کیا تھا اس بات کا کہ آئندہ ہم کبھی پیٹھ نہیں پھیریں گے میدان جہاد سے، مسلمانوں کے شانہ بشانہ ضرور لڑیں گے،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے موقع پیدا فرما دیا کہ احزاب کا موقع آ گیا جو جنگ احد سے بھی کہیں زیادہ کٹھن اور مشکل تھا، اور ان کا نفاق جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا، واضح ہو گیا کہ یہ منافق ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لن ينفعكم الفرار، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لن ينفع، مظاہرہ کے ساتھ جب لن آ جائے تو اس کا میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک تو معنی مستقبل کے لیے ہو جاتے ہیں، خاص مستقبل کے لیے، اور دوسرا اس میں زبردست تاکید آ جاتی ہے لن ينفع، ہرگز تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، لن ينفعكم، ہرگز تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، ہرگز تمہیں نفع نہیں ہوگا، فرار کا میدان جہاد سے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ اصل مسئلہ جو ہے یا ان کی نیتیں جو ہیں یہ میدان جہاد سے فرار کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ ارشاد فرمایا ہے کہ لن ينفعكم الفرار، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں سے کہہ دو کہ جانیں بچانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جو بھاگنا ہے جہاد سے، میدان جنگ سے فرار جو ہے تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ان فرارتم من الموت، ان اگر فرارتم، کون سا فعل ہے فرارتم؟ ماضی ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر کا۔ ان فرارتم، اگر تم فرار ہو جاؤ من الموت، موت سے، اب القتل، یا قتل کے ڈر سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میدان جنگ سے بھاگ جاؤ کس وجہ سے؟ موت کے ڈر سے یا قتل کے ڈر سے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھاگ جانا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے ہے۔ پھر بھی کہاں جاؤ گے موت سے بھاگ کے؟ یہی کافر اور مسلمان میں یہی ایک نقطہ ہے، فرق ہے کافر اور مسلمان میں، جسے کافر یا منافق نہیں سمجھتا، اور مسلمان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے کہ مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، موت جو ہے وہ پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے، جتنا مرضی بچاتے رہے اپنے آپ کو، بچا لیا ہم نے اپنے آپ کو، کتنا بچا لو گے؟ اللہ نے یہی بات آگے ارشاد فرمائی لا تمتعون الا قلیلا، لا تمتعون، تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا، لا تمتعون نہیں فائدہ اٹھاؤ گے، نہیں مزے کرو گے اس زندگی کے، نہیں عیش کرو گے اس زندگی کی، الا مگر قلیلا، تھوڑی سی، ساری دنیا کا مال اکٹھا کر لو گے زندہ رہ کے، یا قیامت تک زندہ رہو گے؟ کتنا زندہ رہ لو گے؟ عبداللہ بن ابی بھی مر گیا، اور انس بن نضر جنہوں نے شہادت کے لیے جان اپنی پیش کر دی، وہ بھی رخصت ہو گیا اس دنیا سے۔ کافروں میں سے کون کافر باقی ہے آج تک؟ منافقوں میں سے کون سا منافق ہے جو آج تک زندہ ہو؟ مسلمان بھی رخصت ہو گئے جانے دینے والے، اور کافر اور منافق اور مشرک جو ہیں وہ بھی چلے گئے اس دنیا سے۔ اور آج کے جو مسلمان ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں یا جو مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، میدان جنگ میں جانے دے رہے ہیں، انہوں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور جانے لینے والے، ظلم کرنے والے کافر اور مشرک بھی مر کھپ جائیں گے اس دنیا سے، جانا ہے انہوں نے بھی۔ اور جو منافق ہیں، جانے بچانے والے، جہاد سے فرار اختیار کرنے والے، لا تمتعون الا قلیلا، مر انہوں نے بھی جانا ہے۔ یہی چیز جو ہے یہ جذبہ پیدا کرتی ہے مسلمان میں شہادت کا۔ یہی حال ترکی کا بھی تھا۔ وہاں پہ ترکی میں جب اسلامی تحریک شروع کی اور کمال اتاتورک نے پکڑنے شروع کیے مسلمانوں کو، جیلوں میں ڈالنا شروع کیا، تو وہاں بھی نورسی، سعید نورسی ان کے سربراہ تھے، انہوں نے پکڑا اور جیل میں ڈال دیا، ان کے ساتھیوں کو بھی پکڑا، جیل میں ڈال دیا، اور پھر عدالت میں مقدمہ چلایا ان پہ۔ پہلے دن بھی ان کے ساتھیوں کو 10-12 ساتھیوں کو موت دی، پھر اگلے دن بھی ساتھیوں کو موت کی سزا سنائی، اور پھر ان کے جو امیر تھے ان کو بلایا عدالت میں کہ کیا اب بھی تم یہ چاہتے ہو کہ ترکی میں اسلامی نظام ہونا چاہیے، اسلام کی بات کرتے ہو، قرآن کی بات کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے ان ساتھیوں سے جو
آگے جا چکے اللہ کے پاس، ان کے پاس جانے کے لیے بےتاب بیٹھا ہوں، اور اس کا تم اندازہ اس بات سے کر سکتے ہو کہ ایک آدمی کو بتایا جائے کہ جنت ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، اور پھر اس کے دل میں اس بات کا جذبہ ہو کہ میں جنت میں جاؤں اور جنت میں پہنچوں، اس کا معاملہ تو ایسا ہی ہے جیسا کسی آدمی کو، کسی دیہاتی کو بتایا جائے کہ بھائی استنبول ایسا شہر ہے، بڑا اچھا شہر ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں ہیں، روشنی ہے، لائٹ ہے، اس طرح کی باتیں، اور ساری زندگی وہ دیہات میں رہا ہو، اور اس کی کتنی تمنا ہوگی کہ جا کے استنبول کو دیکھے۔ میری تو خواہش اس سے بھی کہیں زیادہ ہے کہ تم فوراً مجھے پھانسی چڑھاؤ، میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچوں جا کے۔ تم ایک جان کی بات کرتے ہو، اگر میری 1000 جانیں ہوتی تو میں قربان کر دیتا اسلام پہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کو کافر ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کبھی قتال کی آیتیں نکالو، جہاد کی آیتیں نکالو۔ اصل میں قتال اور جہاد کی آیتیں اول تو نکال نہیں سکتے، نکال بھی دیں تو اس سے فرق کچھ نہیں پڑے گا۔ مسلمان تو اپنی جنت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ کس کے سائد کو نکالو گے؟ جنت کو نکال دو گے، جہنم کو نکال دو گے، اللہ کی محبت کو نکال دو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دو گے۔ کس کس چیز کو قرآن سے نکالو گے؟ قرآن تو بھرا ہوا ہے ان ساری چیزوں سے۔ قرآن کے ایک ایک صفحے پہ توحید ہے، ایک ایک صفحے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے، ایک ایک صفحے پہ جنت اور جہنم کا ذکر ہے، قتال اور جہاد کی آیتیں ہیں۔ مسلمان جو قتال اور جہاد سے محبت کرتے ہیں وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ورنہ جان کس کو پیاری نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر جو ہیں یا منافق جو ہیں وہ جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ موت سے ڈر جو ہے یا موت سے فرار جو ہے یہ کسی کام نہیں آئے گا۔ موت سے یا جہاد سے اگر بھاگ جائیں گے تو کتنی دیر تک زندہ رہ لیں گے؟ لا تمتعون الا قلیلا، اس دنیا کی زندگی میں بہت تھوڑا فائدہ اٹھا لیں گے، 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال 100 سال زندہ رہ لیں گے، پھر بھی مرنا ہی مرنا ہے۔ اور جنہوں نے بڑی لمبی زندگی پائی، آج 1400 سال تو ان کو بھی گزر گیا مرے ہوئے، اور پتہ نہیں ابھی کتنا عرصہ گزر جانا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ جو 50 سال 100 سال کی زندگی ہے وہ کتنی حقیر ہی ہے، اور کیا ہے، قلیل ہی ہے، اور کیا ہے، کتنی بھی لمبی ہو۔ 100 سال کی زندگی بھی اگر ہو تو اتنے طویل عرصے کے مقابلے میں قلیل ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تمتعون الا قلیلا، کہ موت سے جہاد سے جو بھاگنے والے ہیں یہ اگر زندہ رہ بھی لیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کا عذاب تو مول لے ہی لیا، اور جس مقصد کے لیے بھاگے وہ بھی مقصد پورا نہیں ہوگا، مرنا تو مرنا ہی ہے، موت تو ہے ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں انسان کا تعاقب کرتی ہیں، انسان کے پیچھے رہتی ہیں، انسان کی روزی اور فرشتہ اجل، دونوں چیزیں انسان کا تعاقب کرتی ہیں۔ روزی انسان کی گھر پہنچ جاتی ہے، انسان کو خواب و خیال بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ایسے طریقے سے انسان کو روزی پہنچا دیتے ہیں، اور موت کا بھی انسان کو وہم و گمان نہیں ہوتا، اب موت وہاں پہنچ جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے من ذلذی، من کون ہے، ذلذی وہ ذات، یعصمو، یعصمو کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یعصمو کون ہے بچاتا، کم تم کو، من اللہ اللہ سے، ان اگر ارادہ وہ ارادہ کر لے، ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ارادہ، ان ارادہ اگر اللہ ارادہ کر لے، بکم ساتھ تمہارے، سوءن برائی کی، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں برائی پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اللہ سے تمہیں بچا لے؟ برائی سے مراد یہاں پہ موت۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مارنا چاہے تو پھر کون ہے جو تمہیں زندگی دے لے؟ ابو لہب بدر پہ کس لیے نہیں گیا تھا؟ موت کے ڈر سے۔ باقی سب کو بھیج دیا مرنے کے لیے اور خود پیچھے رہ گیا، لیکن ویسے دشمنی اتنی تھی کہ جب بدر میں شکست کی خبر لے کے پہلا آدمی پہنچا اور ابو لہب کو سنی اس کی بات کہ فلاں بھی مارا گیا، ابو جہل بھی مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا، سارے سرداروں کے نام لیے، تو ابو لہب کہتا ہے کہ بیوقوف کو پوچھو کہ یہ کون بیٹھا ہوا ہے، یہ پاگل ہے جو باتیں کر رہا ہے، میرے بارے میں ذرا پوچھو اس سے کہ یہ کون بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ مجھے تو پاگل لگتا ہے، یہ سارے سرداروں کے اس نے نام گنا دیے کہ سارے مر گئے۔ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون بیٹھا ہے، کہتا ہے ابو لہب ہے۔
تاریخ میں لکھا ہے کہ گیا تو وہ اس ڈر سے تھا کہ میں کہیں مارا نہ جاؤں وہاں پہ، لیکن بدر کی شکست کے بعد صرف 7 دن زندہ رہا، اور 7ویں دن بھی اس غم سے اور اس دکھ سے اور بدر کی شکست کی رنج کی وجہ سے سرطان کی بیماری لاحق ہو گئی اسے، اور مرنے کے بعد اتنی بدبو آ رہی تھی اس کی لاش سے کہ اس کو اس کی اولاد جو تھی وہ بھی قبر میں دفنانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بعد حبشیوں کو انہوں نے پیسے دیے اولاد نے، جنہوں نے لاٹھیوں سے دھکیل کے اس کو مٹی کا گڑھا کھود کے اس میں پھینکا اور اوپر سے مٹی ڈالی۔ یہ ہوا انجام اس کا۔ موت سے بھاگا، موت آگے۔ موت سے بھاگ کے جا کہاں سکتا ہے آدمی؟ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں جہاد سے فرار حاصل کر کے، میدان جنگ سے فرار حاصل کر کے اپنی جان بچا لوں گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی غلط فہمی دور کی ہے کہ جس کو اللہ مارنا چاہے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور آگے فرمایا کہ او ارادہ بکم رحمتن، او ارادہ یا اللہ ارادہ فرما لے بکم ساتھ تمہارے، رحمتن رحمت کا۔ رحمت سے مراد اگر اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دینا چاہے کسی آدمی کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، لا یجدون وہ نہیں پائیں گے، لہم واسطے اپنے، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، ولین کوئی ولی، ولا نصیرن اور نہ ہی مددگار۔ او ارادہ بکم رحمتن، یہاں پہ فکرہ ختم ہو جاتا ہے، باقی محذوف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دینا چاہے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ اور آگے الگ فکرہ ہے، ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، لوگ جو ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہیں پا سکتے دونوں معاملات میں۔ نہ تو کوئی آدمی کسی کی موت لا سکتا ہے، نہ کوئی آدمی کسی کی زندگی چھین سکتا ہے، نہ کوئی آدمی کسی کو زندگی لمبی کر سکتا ہے اور نہ کسی کو مار سکتا ہے۔ خود حضرت خالد بن ولید ساری زندگی جنگوں میں لڑتے رہے اور تمنا تھی کسی طرح میری موت جو ہے وہ میدان جنگ میں آئے، شہید ہوں، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، میں تبھی موت اپنے بستر پہ مرے، اور اس بات کی حسرت لے کے دل میں مرے کہ مجھے موت میدان جنگ میں کیوں نہیں آئی۔ اب جو بات اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھی وہ کیسے ہوتی؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، بدت تو میں یہ چاہتا ہوں، اقتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، 3 دفعہ فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش منظور نہیں تھی؟ نہیں میدان جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے انسان کی زندگی بھی اور انسان کی موت بھی۔ لہذا فرمایا کہ منافقوں کی یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ میدان جنگ سے فرار حاصل کر کے اپنی جانیں بچا کے کافروں کے مقابلے میں تو یہ سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے اب ہم بڑے آرام میں ہیں یا سکون میں ہیں یا چین میں ہیں، موت کا فرشتہ پھر بھی تمہارے پیچھے ہی ہے۔ 1 دفعہ بچ گیا، 2 دفعہ بچ گیا، کہاں تک بچو گے؟ موت تو آنی ہی آنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد یعلم اللہ، قد تحقیق، یعلم کون سا فعل ہے؟ یعلم مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، قد یعلم اللہ نے جان لیا، یعلم اللہ اللہ کو معلوم ہو گیا، اللہ نے جان لیا، المعوقین، معوقین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، رکاوٹیں ڈالنے والے، معوقین رکاوٹیں ڈالنے والے، منکم تم میں سے، اسلام کا نام لے کے مسلمانوں کے نام رکھ کے جو مسلمانوں میں شامل ہیں لیکن منافق ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جان لیا، اللہ نے کھرا کھوٹا نکھار دیا، معوقین منکم جو تم میں سے جہاد کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، والقائلین، قائل کیا ہے؟ فاعل ہے، فاعل ان کے وزن پہ، قائل قائلان،
قائلون یہاں مفعولی حالت ہے اس لیے قائلین آیا ہے، والقائلین اور یہ بات کہنے والے، کن سے؟ لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، حلم الینا، حلم آؤ، حلم کا معنی آؤ، الینا ہماری طرف۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ ہے کہ اسی جنگ احزاب کے موقع پہ ایک منافق تھا اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جانسار صحابی تھا۔ منافق آدمی جو ہے وہ گھر میں بیٹھے بڑے آرام سے اچھے اچھے کھانے پکائے کھا رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کس مصیبت میں پڑے ہو، چھوڑو اس چکر کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگ لگے ہیں دیکھو کیا حال ہے ان کا، مصیبت میں پڑے ہو، ایسے آزمائشوں میں اور تکلیفوں میں پڑے ہو، چھوڑو، اپنے گھر میں بیٹھ کے آرام سے کھاؤ پیو موج کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا، اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے معلوم کر لیا ان لوگوں کے دل کا حال جنہوں نے رکاوٹیں ڈالی جہاد کرنے والوں کے لیے، اور پھر جنہوں نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا کہ حلم علینا، چھوڑو نبی کو، ہماری طرف آؤ، ہمارے پاس آؤ، موج کرو، عیش کرو۔ ولا یاتون الباس، ولا یاتون اور نہیں آئیں گے، لا یاتون مضارع منفی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، لا یاتون نہیں آئیں گے، الباسا لڑائی کو، الا مگر، قلیلا تھوڑا ہی، یعنی یہ جو منافق ہیں یہ کتنی وعدے کر لیں اللہ کے ساتھ، کتنی ڈینگے مار لیں یا کتنی بڑی بڑی باتیں کر لیں کہ نہیں جی ہم بھی ایسے ہیں، ہم بھی مجاہد ہیں، ہم بھی جہاد کرنے والے ہیں، جان دینے سے ہم نہیں ڈرتے، اللہ فرماتے ہیں یہ کتنی بھی باتیں کر لیں، لا یاتون الباس یہ لڑائی کو نہیں آئیں گے، اس لیے کہ یہ منافق ہیں، یہ غدار ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، محض زبان سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں، ان کے دعووں میں کوئی سچائی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لا یاتون الباسا الا قلیلا، یہ جنگ کو نہیں آئیں گے، بس تھوڑا سا آئیں گے اپنا نام لکھانے کے لیے، اپنے نام کرنے کے لیے، لوگوں کو، مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم بھی سارے کام تمہارے ساتھ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دوسرے اعمال سارے تمہارے ساتھ کرتے ہیں، جنگ میں بھی ہم نے تمہارے ساتھ نام لکھایا ہے۔ لا یاتون الباسا الا قلیلا، یہ جنگ میں نہیں آئیں گے، عملاً حصہ نہیں لیں گے، بس زبانی باتیں کریں گے مگر تھوڑا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اشحتن علیکم، اشحتن اس کا واحد ہے شہیہن، شہی کا معنی بخیل، لالچی، اشحتن، اشحتن بہت زیادہ لالچ کرنے والے، علیکم بخیل ہیں تمہارے معاملے میں، یعنی تمہارا ساتھ دینے کے معاملے میں کہہ لیجیے، تمہارا ساتھ دینے کے معاملے میں بڑے بخیل ہیں منافق، تمہارا ساتھ یہ نہیں دیں گے اس لیے کہ تمہارا ساتھ دینے میں یہ بڑے بخیل ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ اور جب جنگ کا خطرہ آتا ہے، جنگ کا خوف آتا ہے، رَأَيْتَهُمْ، رَأَيْتَ کون سا فعل ہے؟ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، رَأَيْتَ مراد کون ہے اس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رَأَيْتَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی منافقوں کی حالت دیکھتا ہے، ہم ان کو، ہم کس کی طرف اشارہ ہے؟ منافقوں کی طرف۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کا خطرہ منڈلاتا ہے، جنگ کے بادل آتے ہیں، رأیتہم تو ان منافقوں کو دیکھتا ہے، ینظرون، ینظرون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ینظرون وہ دیکھتے ہیں، الیکا تیری طرف، جب جنگ کا خطرہ منڈلاتا ہے تو دیکھتا ہے ان منافقوں کو کہ منافق تیری طرف دیکھتے ہیں، تدور اعینہم، تدور
دور کسے کہتے ہیں؟ گولائی کو، چکر کو. تدور و گردش کرتی ہیں، پھرتی ہیں. اعینہم ان کی آنکھیں، ان کی آنکھیں گردش کرتی ہیں، پھرتی ہیں خوف کی وجہ سے. کالذی گویا کہ یغشا علیہ من الموت، گویا کہ غشی طاری ہونے والی ہے ان کے اوپر من الموت، موت کی وجہ سے. جب کافر دھمکی دیتے ہیں تو فوراً ہی موت کی غشی طاری ہو جاتی ہے کہ مر گیا مر گیا مر گیا، ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا، آ گیا کافر، آ گیا مشرک. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق ایسے ہیں کہ کافروں کا اتنا انہیں خطرہ ہے کہ جب جنگ کی بات ہوتی ہے، جب جنگ کے خطرات منڈلاتے ہیں تو ان کی آنکھیں اس طرح پھرتی ہیں جس طرح موت کی غشی طاری ہو گئی ہے، ان پہ مرنے والے ہیں یہ. تدور اعینہم ان کی آنکھیں یوں گردش کرتی ہیں، کالذی گویا کہ یغشا غشی آنے والی ہے، علیہ اوپر اس کے، من الموت موت کی وجہ سے. اتنا ڈر اور خوف ہے کافروں کا اور مشرکوں کا. فَإِذَا پس جب ذَهَبَ الْخَوْفُ، آپ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک لفظ میں اور ایک ایک آیت میں موجودہ حالات کی تصویر خود دیکھ سکتے ہیں. کبھی آپ اخبارات کی تراشی دیکھیں اور آپ کے ذہن میں خبریں محفوظ ہوں اور منافقوں کے الفاظ اور فقرات زبان سے نکالے ہوئے یاد ہوں آپ کو، تو ایسے لگتا ہے کہ قرآن کی تفسیر ہے وہ ساری باتیں. انہی آیتوں کی تفسیر ہمارے سامنے آ رہی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب جنگ کے خطرات چلے جاتے ہیں، جب خوف ٹل جاتا ہے. اذا ذهب جب چلا گیا خوف، جنگ کا خطرہ، کافروں کا خطرہ، کافروں کا ڈر. سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، سَلَقُوا، سَلَقَا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اذیت دینا، تکلیف دینا. سَلَقُوا وہ اذیت پہنچاتے ہیں تجھ کو، قوم سے مراد مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی ہو سکتی ہے اور سارے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. کہ منافق جو ہیں وہ اذیت پہنچاتے ہیں تم کو. کس طرح اذیت پہنچاتے ہیں؟ بِأَلْسِنَةٍ، السنتن، السنہ کا واحد کیا ہے؟ لسان. اپنی زبانوں سے. کیسی زبانیں؟ حدادن، حداد اس کا واحد کیا ہے؟ حدید. حدید کا معنی لوہا بھی اور تیز بھی، بہت تیز چھری یا تیز کینچی جو ہے اس کو بھی حدید بولتے ہیں. حداد اس کا جمع ہے. تیز کینچی کی طرح زبانیں چلنے لگتی ہیں. جب خوف ٹل جاتا ہے جنگ کا تو پھر منافق جو ہیں تتر تتر باتیں کرتے ہیں، آگے بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں. ہاں جی ہم نے بھی حصہ لیا، ہم نے بھی یہ کیا، ہم نے بھی فنڈ دیا، ہم نے بھی یہ کیا. فرمایا کہ اذیت پہنچاتے ہیں آگے مسلمانوں کو. مسلمانوں کے دلوں میں پتہ ہے کہ کس نے ساتھ دیا ہے، کون غدار تھا. لیکن جب خوف ٹل جاتا ہے، جنگ کا خطرہ ٹل جاتا ہے، جو منافق جو ہیں یا مشرک اور کافر چلے جاتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر کینچی کی طرح زبانیں تیز سے چلتی ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا اور مسلمانوں کی حمایت کا اور اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا. نبی اللہ فرماتے ہیں کہ تجھے اذیت دیتے ہیں ایسی باتیں کر کے. بعد میں کینچی کی طرح تیز زبانیں چلتی ہیں ان کی پھر، اور کہتے ہیں جی ہم نے بھی تمہارے ساتھ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہی تھے، ہم نے تمہیں بچا لیا ہے. اشحتن علی الخیر، اشحتن بہت ہی زیادہ لالچی. کس بات کے؟ خیر کا معنی مال. غنیمت حاصل کرنے کے لیے بڑے لالچی ہیں. یہ جو زبانیں قطر قطر کر کے آپ کو کہہ رہے ہیں، آ کے کینچی کی طرح زبانیں ان کی چل رہی ہیں، یہ ڈالر لینے کے لیے کہ ہاں بھائیوں کو مرواتے ہیں، بس ڈالر دے دو، ہمیں ڈالر چاہیے، مارو جتنے مارنے ہیں، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، بس ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے، مال دے دو ہمیں. فرمایا کہ یہ تمہارے پاس آ کے اب جنگ کے بعد دعوے جو کر رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا، جنگ میں شریک ہونے کا، جہاد میں شریک ہونے کا، یہ اس لیے کہ مال غنیمت ہمیں بھی کچھ مل جائے. اشحتن علی الخیر، مال اور دولت کے بڑے لالچی ہیں منافق کہ مال دولت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو ہے قیامت کے فتنوں میں سے فتنہ ہے
کہ انسان اپنا دین مال کے بدلے بیچ دے گا. بڑی واضح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ ایک آدمی دن کے وقت مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، ایک آدمی شام کو مسلمان ہوگا، دن کے وقت کافر ہو جائے گا. اور اسی حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ لوگ اپنا دین پیسے کے بدلے بیچ دیں گے، دولت کے بدلے اپنا دین بیچ دیں گے. اشیحۃ علی الخیر، فرمایا کہ یہ منافق جو ہیں یہ بڑے لالچی ہیں مال اور دولت حاصل کرنے کے، جانے دینے کے لیے بڑے خوف اور بڑا ڈرتے ہیں، جہاد میں حصہ لینے سے ڈرتے ہیں، لیکن مال اور دولت جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے بڑے لالچی ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک یہ لوگ ہیں. اس میں اشارہ ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ منافقوں کی طرف. لم یؤمنوا مضارع بلم ہے، یہ منفی کے لیے آتا ہے. یہ ایمان نہیں لائے، یہ مومن نہیں ہیں. لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم. حبوط کسے کہتے ہیں؟ سیارے کے نیچے اترنے کو. حبطہ کا معنی ہے ضائع ہو جانا کسی چیز کا. احبطہ اللہ نے ضائع کر دیے. احبط اللہ نے ضائع کر دیے. اعمالہم ان کی سارے نمازیں روزے ضائع کر دیے. بھئی جو گناہ ہیں وہ تو ضائع کرنے کا بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تمہارے گناہ ہم نے ضائع، وہ تو پہلے ہی گناہ ہے. جہاں کہیں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اس سے مراد ہی نیک اعمال ہے. برے اعمال کا تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے وہ ضائع کر دیے، وہ تو ضائع ہے ہی ہے. قتل کے بارے میں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں، اس کا تو گناہ ہے ہی ہے. چوری ہے، ڈاکہ ہے، وہ تو برے اعمال ہیں، ان کو ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پہلے ہی ضائع ہے، ان کا تو پہلے ہی گناہ لکھا ہوا ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نمازیں ضائع، ان کے روزے ضائع، ان کے حج اور عمرے ضائع، ان کے صدقہ و خیرات ضائع، ان کی زکاتیں ضائع، ان کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سارے کے سارے ضائع. جو آدمی جہاد سے بھاگا سب کچھ ضائع ہو گیا اس کا. اس لیے میں نے گزارش کی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا بیعت عقبہ میں، وہ عہد یہی تو تھا کہ جس طرح تم اپنے بال بچوں کو بچاتے ہو اسی طرح مجھے بچاؤ گے اپنی جانیں دے کے. تمہارے مال لٹ جائیں، تمہارے سردار قتل ہو جائیں، تب بھی تم اپنی جانیں میرے لیے پیش کرو گے. میں اس بات کی تم سے بیعت لے کے جاتا ہوں مدینہ. اس لیے کہ ایمان کو پکڑنے والی چیز ہی جہاد ہے. ایمان کا پتہ ہی اس وقت لگتا ہے جب کافروں کی مسلمانوں کے ساتھ بھیڑ ہو، جب جنگ کا موقع آئے کافروں کے ساتھ ایمان کا پتہ ہی تب چلتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی بات تو اللہ نے یہ فرما دی کہ لم یؤمنوا، جنہوں نے جہاد سے راہ فرار اختیار کیا یہ ہرگز مومن نہیں. اور دوسری بات یہ فرما دی کہ ان کے سارے نیک اعمال میں نے ضائع کر دیے، اس لیے کہ یہ جہاد سے بھاگے ہیں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید کے لیے بعد ارشاد فرما دی. وَكَانَ اور تھا، ذَلِكَ یہ کام کرنا، عَلَى اللَّهِ اوپر اللہ کے، یسیراً بڑا ہی آسان. کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ اس نے تو اپنی زندگی میں 40 حج کیے ہیں، اب 40 حجوں کو اللہ ضائع کر دے گا. فلاں آدمی نے تو اتنا خیرات کی ہے، اتنا صدقہ کیا ہے، فلاں سکول بنوایا، فلاں ہسپتال بنوا دیے، فلاں یہ کر دیا، فلاں یہ سارے اللہ ضائع کر دے گا. اتنے بڑے بڑے اعمال اور اتنے بڑے بڑے خیراتی کام اس نے کیے مخلوق خدا کے لیے، اتنا اس نے سہولتیں پیدا کی، یہ کیا وہ کیا، اتنے بڑے بڑے نیک اعمال. اللہ فرماتے ہیں کہاں ذالک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے ان سارے اعمال کو برباد کرنا اور ضائع کرنا بڑا ہی آسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا اور کافر جو ہیں بڑے بڑے نیک اعمال کے ڈھیر لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا کہ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان ہی نہیں رکھیں گے. میزان رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کافر کے لیے.
یا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا وزن جو ہے وہ رائی برابر کے بھی نہیں ہوگا. ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے یہ بات اشارہ فرمائی کہ ایک کافر جو ہے وہ بڑا موٹا تازہ اور بہت بڑا جسے والا ہوگا، بڑا وزن والا ہوگا، لیکن قیامت کے دن جب وہ آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں نکلے گا، مچھر کے پر کے برابر. اور پھر دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے دنیا میں حضرت صاحب یا پیر صاحب جو اللہ کو مجبور کر سکیں کہ یا اللہ اس کے عمل ضائع نہ کرنا، یہ تو میرا مرید ہے، یہ تو مجھے مانتا تھا، یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا. دونوں باتیں ہیں. اللہ فرمایا کہ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ اس کے عمل ضرور قبول کرو. صحابہ کرام کو اپنے اعمال کا جو روتے رہتے تھے دن اور رات، اور ایک بات کا فکر رہتا تھا کہ نیک اعمال کیے تو ہیں لیکن یہ پتہ نہیں اللہ قبول بھی فرماتا ہے یا نہیں فرماتا. یہ ایسے ہی تو نہیں تھا، اس لیے کہ قبول کرنے والی اتھارٹی صرف اللہ کی ہے، کوئی دوسرا نہیں جو اس میں دخل دے سکے یا کہے نہیں یا اللہ اس کے اعمال قبول کر لیں، یا اسے بہے دے، یا اس کو جنت میں بھیج دے. اس لیے فرمایا کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو منافقوں کے اعمال ضائع کرتے ہوئے کوئی مشکل پیشانی ہے کہ یہ اعمال بہت زیادہ لے کے آئے ہیں نیک، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی رنج ہو رہا ہو کہ میں ان کے اعمال اب ضائع نہ کروں، کتنے زیادہ اعمال انہوں نے کیے میرے لیے نیک نیک. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً اس بات کا کوئی رنج یا ملال نہیں ہوگا. نہ ہی کوئی ایسا زور آور ہے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کو مجبور کر دے کہ نہیں یا اللہ اس کے عمل تو ضرور ہی قبول کر. فرمایا کہ کان ذالک علی اللہ یسیرا، ایسا کرنا اللہ کے لیے بڑا ہی آسان ہے.